اسے غصہ آیا تھا، اس نے ان سب کا یہ حشر کیا ہے۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ سارا کا سارا قرآن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک اعجاز یہ ہے کہ ان کی پوری سیرت قرآن سے ہے، جس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، جس میں کوئی شک نہیں رکھا جا سکتا کہ شاید یہ بات ضعیف ہو، شاید یہ صحیح ثابت نہ ہو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا اعجاز ہے۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہا اس سے سوال کرو، اگر یہ بولتے ہوئے تو تمہیں جواب دیں گے کہ کس نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، انہوں نے کہا ابراہیم تجھے بھی معلوم ہے کہ بولتے نہیں، ابراہیم تجھے بھی پتہ ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ قالو، ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے یہ کہا کہ ابراہیم تجھے بھی پتہ ہے یہ بولتے نہیں ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر سوال رکھا کہ پھر ایسے معبودوں کو کیوں پوجتے ہو جو اپنا فائدہ نقصان نہیں کر سکتے، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، جو اپنی مدد نہیں کر سکتے، تم ان کو مدد کے لیے پکارتے ہو۔ تیسرے نمبر پہ قوم کو بھی لاجواب کر دیا۔ پہلے گھر کے اندر والدین کو لاجواب کیا، کیا سزا ملی؟ منہ پہ تھپڑ مارا، خاموش کروا دیا۔ پھر وقت کے بادشاہ کو لاجواب کیا اس کے دربار میں جا کر، کس بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، یکسوئی کی بنیاد پر۔ تیسرے نمبر پہ پوری کی پوری قوم کو اکیلے ابراہیم نے لاجواب کر دیا، کوئی جواب نہیں ہے۔ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ابراہیم کو پکڑ کے آگ میں پھینک دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں جواب نہیں آ رہا۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے کہ فلاں عالم کو قید کر دیا جائے، کیوں؟ اس کے سوالوں کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ یہ زیادہ حق بیان کرتا ہے، اس کو قید کر دیا جائے، کیوں؟ کیونکہ یہ لوگوں کو خراب کر رہا ہے، یہ لوگوں کا عقیدہ خراب کر رہا ہے۔ خراب کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کو صحیح رستے پہ لا رہا ہے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایمان پختہ ہے، اللہ رب العالمین پر یقین ہے۔ لوگوں نے پکڑا، آگ میں پھینک دیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے جسم کے اوپر لپیٹی جانے والی رسیاں جل جائیں، لیکن میرے خلیل کے بال کو آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، بلکہ اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ جب ابراہیم علیہ السلام تیرے اندر پہنچے تو انہیں راحت محسوس ہو، انہیں راحت محسوس ہو، انہیں سردی محسوس ہو، انہیں اچھا لگے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سٹیپ بائی سٹیپ دعوت تھی، پہلے گھر میں، پھر دربار میں، پھر پوری قوم کے سامنے، اور سب کو لاجواب کیا۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پہلا سبق ہے کہ مسلمان کی بقا، مسلمان کی عزت، اس کا وقار، اس کا احترام، اس کی اپنی تعظیم اسی بات میں ہے کہ اللہ کے علاوہ اسے کسی کا ڈر خوف نہ ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اس کا آسرا نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار کے لیے نہ پکارے۔ جس کی زندگی محدود ہو، جس کی زندگی نے ختم ہونا ہو، اس کو معبود نہیں بنایا جا سکتا، آسان سا کلی۔ اور دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس نے ختم نہ ہونا ہو۔ حجر اسود ہے نا، اسے ہم چومتے ہیں جا کر۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مانگ کر لیا اللہ سے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں اور ساتھ اسے خطاب کر رہے ہیں، اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود جان لے کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ تو کوئی نفع دے سکتا ہے نہ تو کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلتک ما قبلتک، اگر میں نے اپنے رسول کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے رسول نے دیا ہے، ورنہ نہ تو مجھے کوئی نفع دے سکتا ہے نہ تو کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ جب حجر اسود کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا تو عقیق بھی نہیں دے سکتا اور فیروزہ بھی نہیں دے سکتا۔ جب حجر اسود کوئی نقصان نہیں دے سکتا
کوئی نفع نہیں دے سکتا تو اس سے بڑا، اس سے مکرم، اس سے زیادہ عزت والا، تعظیم والا، عظمت والا دنیا کے اندر کوئی پتھر نہیں ہے۔ نہ کوئی نفع دے سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان، اور نہ ہی اس کو تعظیم کی نیت سے پہنا جا سکتا ہے، تعظیم کی نیت سے نہیں پہنا جا سکتا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يَبْصُرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہاں پہ جو دوسرا سبق ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی باپ کے سامنے بدتمیزی سے پیش نہیں آنا ہے۔ باپ کیا ہے؟ مشرک ہے، اور صرف مشرک نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ بتوں کو بنانے والا ہے، بتوں کی طرف بلانے والا ہے، بتوں کی ترویج کرنے والا ہے، بتوں کو بیچنے والا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام باپ کو دعوت دے رہے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہ سورہ مریم کے اندر ہے۔ ہر جملے کے شروع میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یا ابتی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اذ قال لأبی یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان، ہر جملے کے شروع میں اے ابا جان آپ ان لوگوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں نہ آپ کو سن سکتے ہیں، ولا يغني عنك شيئا، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ آپ کو غنی کر سکتے ہیں۔ یا ابتی لم تعبد الشیطان، آپ شیطان کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا۔ آج بچہ باپ سے 2 کلاسیں زیادہ پڑھ جائے، ابا جی آپ کو کچھ نہیں پتہ ہے، ابا جی آپ کو کیا پتہ ہے دور کیسے چل رہا ہے، حالات کیا ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا۔ بات کر رہے ہیں ابا جی میرے پاس وحی آتی ہے، میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آتا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں آتا۔ تحمل سے بھی بات کی جا سکتی، ایسا نہیں ہے کہ بڑا آدمی غلط نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ اولاد غلط ہو، ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ باپ ٹھیک ہو، لیکن جب اولاد ٹھیک ہو تب بھی ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا، ابا جی جو علم میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے آپ میری پیروی کر لیں، آپ جس رستے پر میں ہوں، جس عقیدے پر میں ہوں اس عقیدے پر آ جائیں تاکہ میں آپ کو سیدھے رستے پر لے کے چل پڑوں۔ لیکن انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، جناب محمد رسول اللہ کو اپنا محبوب ہے، کہا اے میرے نبی انک لا تہدی من احببت، جن کو آپ چاہتے ہیں کہ ان کو ہدایت مل جائے، جب تک اللہ نہ چاہے ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی کوشش کی لیکن اللہ کی طرف سے ہدایت مقدر میں نہیں تھی تو نہیں ملی۔ اذ قال ابراہیم لابی آزر اتتخذ اصناما آلیہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے والد آزر کو مخاطب کیا، آزر کو اذ قال ابراہیم لابی آزر اتتخذ اصناما آلیہ، اے ابا جی کیا آپ کے جو معبودان ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ وہ دنیا کے اندر سانس نہیں لے رہے ہیں اور آپ کو ان کی تصاویر بنانی پڑ رہی ہیں، وہ خود فوت ہو گئے ہیں ان کی تصویریں بنا کر اپنے گھروں میں لٹکانی پڑ رہی ہیں؟ کیا جن سے ہم مدد مانگتے ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ وہ اپنی زندگی کی حفاظت نہیں کر سکتے، اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے شہر کی طرف بھی 11 قدم چل کے ان کو آواز دی جائے تو آپ کی آواز سن لیں گے؟ جو اپنی زندگی نہیں بچا سکے، جو اپنی کچھ مدد نہیں کر سکے، اور جن کو اپنی آخرت کا بھی کچھ کنفرم معلوم نہیں ہے کہ ان کا حساب کتاب کیا بنے گا، ممکن ہے ناکام ہو، ممکن ہے کامیاب ہو جائے، ممکن ہے ناکام ہو جائے، لیکن ان کو کیوں پوجا جا رہا ہے، ان کو کیوں مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان جاری کیا ہے، فرمایا یلقا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامہ، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قیامت کے دن اپنے باپ آزر سے ملاقات ہوگی، وعلی وجہ آزر قطرۃ غبرۃ، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد
آزر کے چہرے پر سیاہی بھی ہوگی اور ذلت بھی ہوگی۔ نبی کا باپ ہے، اگر نبی اپنے باپ کو نہیں بچا سکے گا تو کوئی پیر فقیر بھی کسی انسان کو نہیں بچا سکے گا۔ اگر کوئی بچا سکتا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کو بچا لیتے، اپنے ابا کے رشتہ داروں کو بچا لیتے۔ اگر کوئی بچا سکتا ہوتا تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو غرق ہونے سے بچا لیتے۔ اگر کوئی کسی کی گارنٹی لے رہا ہوتا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ کی گارنٹی لے لیتے۔ اگر کوئی کسی کی گارنٹی لے سکتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کی گارنٹی لے لیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کیا کہ اللہ کے نبی آپ 70 دفعہ بھی اس کی مغفرت طلب کریں گے میں معاف نہیں کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ 71 دفعہ کرنے سے یہ بندہ معاف ہو جائے گا میں نے وہ بھی کر دینی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کیا ہے کہ مشرک کی معافی نہیں ہے، کچھ بھی ہو۔ ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اتنی نظر دے دیں، اتنی نیاز دے دیں، آپ کا حساب کتاب میں دیکھ لوں گا، آپ کی بخشش میرے ذمہ ہو گئی، آپ یہ صدقہ خیرات کر دیں، یہ چڑھاوا چڑھا دیں، یہ نظر دے دیں، یہ نیاز دے دیں، آپ کی بخشش میرے ذمہ ہو گئی۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ کو معاف نہیں کروا پا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ یہ بخشا جائے، اس کو نہیں بخشوا پا رہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا پا رہے۔ کیسے کوئی پیر فقیر کسی کو بچا پائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر کسی کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، حتیٰ کہ اگر انسان کے سامنے یہ آپشن رکھا جائے گا کہ آپ کو جنت میں بھیج دیا جاتا ہے لیکن اس کے بدلے آپ کے ماں باپ کو دوزخ میں بھیجا جائے گا، بندہ یہ آفر بھی قبول کر لے گا۔ اتنا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندے کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوگی۔ کیسے کوئی کسی کی فکر کرے گا؟ کوئی کسی کو نہیں بچائے گا، ہر بندہ اپنی اعمال کی بنیاد پر جنت یا دوزخ میں جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد آزر کے چہرے پر ذلت بھی ہوگی اور رسوائی بھی ہوگی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں گے، معافی کی نہیں، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ مشرک کی مغفرت طلب نہیں کرنی۔ کیا پھر اللہ رب العالمین سے مانگیں گے؟ اللہ جی آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ابراہیم میں کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دوں گا، ابراہیم میں کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ جی اس سے زیادہ کیا رسوائی ہوگی کہ ایک نبی کا باپ ہے اور اس کے چہرے پر ذلت ہے اور رسوائی ہے۔ تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ان کے باپ کی شکل کو مسخ کر کے ایک جانور کی شکل دے دیں گے تاکہ لوگ پہچان نہ سکیں کہ یہ ابراہیم کا والد ہے، لیکن مشرک کی معافی پھر بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا سبق ہے۔ میں کم از کم آج کے خطبہ میں 7-8 اسباق بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن جو توحید کا نقطہ ہے وہ اتنا عظیم ہے، اتنا بلند پایا ہے، اتنا وسیع ہے کہ اس کو اتنے تھوڑے ٹائم میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا صرف یہ ایک نقطہ اگر سمجھ میں آ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم ایک آدمی نہیں تھا بلکہ پوری امت تھا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، اور امت کیوں کہا؟ کیونکہ ان کا ایمان امت جیسا تھا۔ امت اس لیے کہا کہ اکیلے ابراہیم نے پوری کی پوری قوم کو بادشاہ سمیت ماں باپ سمیت لاجواب کیا، اس لیے فرمایا کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ اور وہ امت اس لیے تھا کیونکہ وہ یکسو ہو کر صرف اللہ رب العالمین کا پجاری تھا، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا تھا، صرف اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی حاجات